السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے قبروں کے اوپر جانا، مزاروں کے اندر جانا، درباروں پہ جانا، عرس پہ جانا، میلوں پہ جانا۔ اسی حوالہ سے ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے صاف یہ بات کہہ دی ہے کہ نہیں جی وہابی حق پہ ہیں، بلکہ وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دربار پہ گیا تو وہاں پہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں ان کی ٹانگیں دبا رہی ہیں۔ تو میں ناظرین چاہتا ہوں اب انہی کی زبانی یہ گفتگو سنیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور مغالطے سے بڑھ کر پرابلم کیا ہے؟ یہ جو کھری بات کہنا شروع کی ہے، کان عادی نہیں رہے تھے کھری بات سننے کے۔ کھری بات سننے کی عادت جب ختم ہو جائے نا، کھری سچی بات سننے کی عادت جب قوموں میں، لوگوں میں ختم ہو جائے تو جو کھری بات کرے وہی برا ہوتا ہے۔ بس ایک سادہ سا معاملہ، جو کھری بات کرے وہی۔ بڑی مدت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو شاید کبھی۔ ایک عرس پر مجھے دعوت دی گئی، ابھی میں لاہور منتقل نہیں ہوا تھا، یہ 70 کے اوائل کی بات ہے، پتہ نہیں، ہاں یہ ہے غالباً 1975 کی بات ہے، 1974-75 کے لگ بھگ کی بات ہے، 75 کی۔ کوئی عرس ہوا تو وہ میرے پاس آئے خطاب کے لیے دعوت دینے۔ میں اس زمانے پریکٹس کرتا تھا، وکالت کرتا تھا، 2 سال 2.5 سال جب پریکٹس کی، جنگ میں وکالت کی، تو عرس تھا، خطاب کے لیے آئے۔ تو میں نے کہا بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب سجدہ کرواتے اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں پاؤں بھی دبواتے، تو میں تو نہیں جانا چاہتا، معذرت خواہ۔ انہوں نے کہا جی آپ نے غلط سنا، کسی نے جھوٹ بولا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے، بس اتنا طے کر لیتے، اگر تو ایسی بات نہیں ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور اگر میں جاتا ہوں اور ایسا ہوا تو میں اسی موضوع پر خطاب کروں گا آپ کے پیر صاحب کے سامنے کہ عورتوں سے دبوانا کیسا ہے شریعت میں، پیر کا اور سجدے کروانے کا حکم کیا ہے، پھر موضوع یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل۔ میں چلا گیا، میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے، جا کے بیٹھے تو جو سنا تھا وہ درست پایا۔ اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے، وہ علماء معروف اچھے اپنے زمانے کے خطیب تھے، ان میں کئی فوت ہو گئے، اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب تھے۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے، لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے۔ کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا۔ تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے، اور وہ جو خطبہ اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے، اور اس کو کتب بناتے رہے، اور غوث بناتے رہے، اور ولی بناتے رہے، اولیاء کی شان بیان ہو رہی تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں۔ سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا۔ اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا حق بات۔ تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں۔ چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب، اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے، یہ خطاب کرنا۔ وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وار سارا 5-7 منٹ سے اوپر بات چلنی کوئی نہیں، 5-7 منٹ کے اندر ہی میدانی جنگ بن جانا ہے، یہ تو جو کہنا ہے کہہ لو، یعنی وہ کام کیا مفتی صاحب والا۔ تو میں نے 5-7 منٹ میں لب لباب دونوں باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے تو کافر مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے،
اور اگر تعظیمن کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا، کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرس نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے۔ اور جو عورتیں بھون دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ بھائی 5-7 منٹ میں نے سارا نچوڑ دے دیا، اس کے بعد قرآن و حدیث بھی بتا دیا۔ اب اس سے زیادہ تقریر اور کیا ہونی تھی، چند چیزیں بتا دی تو پیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او پکڑو وہابی آ گیا۔ بھائی یہ ہمارا مسلک رہے، یہ سنیت ہے، وہابی آ گیا۔ پیر نے کہا اٹھو پکڑو وہابی آ گیا، مجھے کہنے کہ وہابی آ گیا۔ یہ بات میں نے کہی میں وہابی ہو گیا۔ جب اس طرح کا آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا وہابی ہے، یہ فلاں ہے، تو صاف ظاہر ہے آپ تو خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اگلے کہیں گے کہ پر یہ تو سچی بات ہے، اس کا مطلب ہے سچی بات کہنے والے کو وہابی کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین پہلے نمبر پہ میں یہ بات کہتا چلوں، قرآن نے یہ بات کہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ فرقے دیوبندی، اہل حدیث، وہابی کہنا، فلاں فلاں کہنا، قرآن سے یہ ثابت نہیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ بندہ اس حالت میں دنیا سے جائے کہ مسلمان ہو۔ تو ناظرین قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ اور رہ گئی ناظرین بات توحید کی، تو ناظرین یہ مزاروں پہ جانا، قبروں پہ جانا، درباروں پہ جانا، وہ تو آپ صحیح بخاری کی حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یعنی یہ حدیث ہے قبور انبیاء مساجدہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس لیے اب جب بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر مبارک کے پاس، روضہ مبارک کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو چوکی دار، جو سپاہی ہیں، وہ جانے نہیں دیتے، اس لیے نہیں جانے دیتے وہاں پہ سجدہ نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ تو ناظرین اب بات یہ کرتے چلیں کہ سجدہ تو صرف رب العالمین کو ہی کرنا چاہیے۔ یہ قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، پہلے نمبر پہ یہ تو سراسر رب العالمین کی توحید کے اندر، بلکہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ جبکہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے جانا، نہ وہ کسی سے جانا گیا، نہ اس کو کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ناظرین یہی تو ہم سے ہندو سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوج لیتے ہیں، آپ قبروں کو پوج لیتے ہو، تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک کلمے کا رہ گیا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں رب العالمین کے توحید کے ساتھ ہی جوڑے رکھے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک جب بھی ہمیں پریشانی، دکھ آئے تو صرف ہمیں اللہ اپنی ہی کنڈی کھڑکانے کی، دروازہ کھڑکانے کی اللہ پاک ہمیں طاقت اور ہمت دے۔ تو یہ بھی ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینا صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔